السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں قمر اقبال اور ہم پڑھ رہے ہیں میجر ایشوز ان پاکستان اکانومی. جیسے کہ لاسٹ ہم نے پڑھ چکے ہیں جو ہماری جو سٹارٹنگ تھی، جو سٹارٹنگ میں ہمیں جو ایشوز پیش آئے پاکستان کو جب انہوں نے سٹارٹ کیا ورکنگ، جب پاکستان بنا تو جو ایشو تب پیش آئے وہ ہم نے ڈسکس کیے. اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارا جو ایگریکلچرل کنٹری ہے، لیکن ہم نے فوکس کیا انڈسٹریل سیکٹر پہ. لیکن پھر انڈسٹریل سیکٹر پہ جو ہے وہ انہوں نے زیادہ فوکس کیا اور ایگریکلچر سیکٹر ڈاؤن ہو گیا. اسی طرح پھر جو اگلے 10 سال تھے جنرل ایوب کے، اس میں کیا ہوا کہ اس میں انہوں نے ایگریکلچر میں فوکس کیا اور پھر تھوڑا سا بیلنس ہوا. جیسے ہی ہم نے اس کے کچھ ڈرا بیکس پڑھے، کچھ فائدے پڑھے، ہم نے فیکٹس اینڈ فگر پڑھے کہ کیا پہلے فیکٹس اینڈ فگر تھے، اس کے بعد کیا فیکٹس اینڈ فگر آئے. جیسے ہی جنرل ضیاء کی جنرل ایوب کی حکومت ماشاءاللہ جو تھا وہ ختم ہوا، ساتھ ہی ذوالفقار علی بھٹو جو ایک کافی فیمس پولیٹیشین ہیں، انہوں نے اپنا چارج سنبھالا. جب ان کی گورنمنٹ آئی تو کچھ ریفارمز ہوئی. ان کو جب گورنمنٹ ملی تو کچھ ان کی ایسی سچویشن بن چکی ہوئی تھی، کیونکہ سب کو پتہ ہے 1971 میں جو وار ہوئی تھی، اس کے بعد پھر جو ایسٹ پاکستان ہے وہ الگ ہو گیا، ویسٹ پاکستان جو وہ الگ ہو گیا. اس کے بعد جب ظاہر سی بات ہے جب جنگ ہوتی ہے، جنگ کے دوران کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے، فائنینشلی بندہ کمزور ہوتا ہے. اس کے بعد اسٹرکچر کافی ڈسٹروائے ہو چکا ہوتا ہے، کافی جو ہے وہ چیزیں ضرورت پڑتی ہیں نئی چیزیں ڈیولپ کرنے کی یا ریپیئرنگ کی ضرورت پڑتی ہے. کیونکہ جب پاکستان علیحدہ ہوا تب جو تھا وہ نیو مارکیٹ ان کو ڈھونڈنی تھی. اس کے بعد جو انڈسٹریل سیکٹر تھا وہ کافی ڈسٹرب ہو چکا تھا. اس کے بعد جو ڈیفیسٹ تھا وہ کافی ڈسٹرب ہو چکا تھا. اس کے بعد آئی ایم ایف کا کیونکہ بار تھی، آئی ایم ایف سے قرضہ لیا ہوا تھا تو انہوں نے کافی جو ہے وہ پریشر ڈالا ہوا تھا کہ جو پاک روپیز ہیں ان کو ڈی ویلیویٹ کریں. انہوں نے پھر جو ان کو ذوالفقار علی بھٹو کو جو پرابلمز آئیں، جو مشکلات پیش آئیں، ان کو انہوں نے اوور کم کرنے کے لیے کچھ ریفارمز کی. آئیں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ کیا انہوں نے ریفارمز کی کیا، کیونکہ ہر جو بھی بندہ آیا اس نے کچھ نہ کچھ تبدیلی، کچھ نہ کچھ چینج لے کے آیا. اس کے کچھ فائدے بھی ہوئے، کچھ نقصانات بھی ہوئے. ہر ایک بندے کو سیم گورنمنٹ نہیں ملی. جب سٹارٹ تھا تب سچویشن کچھ اور تھی. اس کے بعد جب چینجنگ آئی تب جب اس کو کیا جب یہ جنرل ایوب کا دور آیا تو تب چینجنگ کچھ اور، تب جو ہے وہ ریفارمز کچھ اور آئیں، اسٹریٹجیز چینج ہوئیں. پھر اس کے بعد ابھی ذوالفقار علی بھٹو کا دور آیا تو اسٹریٹجیز انہوں نے چینج کی. یعنی کہ ہر جب گورنمنٹ میں بندہ آیا انہوں نے اپنے اکارڈنگلی جو ہے وہ اسٹریٹجیز بنائیں، پلانز بنائے. لیکن اس میں پھر ان کو فائدے بھی ہوئے، نقصانات بھی ہوئے. زیادہ تر تو ویسے نقصانات ہی ہوئے. جو سچویشن چل رہی ہے پاکستان کی سب کو پتہ ہی ہے، اللہ ہی اس کا حامی و ناصر ہے. ہم تو دعا کر سکتے ہیں، باقی کوشش بھی کرتے ہیں جتنی ہم کر سکیں. خیر ذوالفقار علی بھٹو میں نے دیکھتے ہیں کہ کیا انہوں نے جو ہے وہ ریفارمز کی. ایز بھٹوز پیپیز گاٹ دی ووٹ ایز اے ریئیکشن اگینسٹ جی این پی، یہ جو پارٹی تھی اس کے اگینسٹ جو ابھی بنگلہ دیش موجود ہے اس کی پارٹی تھی، اس کے اگینسٹ انہوں نے کافی جو ہے وہ ووٹس وغیرہ حاصل کر لیے تھے. پھر ایک نعرہ لگا جی آپ وہاں ہم یہاں، تو پھر اس طرح سپریشن ہو گئی. اس کے بعد پھر جو تھی انہوں نے کچھ ریفارمز لائیں جس میں لینڈ ریفارمز، ایجوکیشن ریفارمز، لیبر ریفارمز، اس کے بعد انڈسٹریل ریفارم، بینکنگ ریفارم، ایڈمنسٹریشن ریفارم جو تھی وہ لائیں گئی. اب انڈر دی لینڈ ریفارم اے سیلنگ واز پٹ آن دی اونرشپ آف لینڈ ہولڈنگ، یعنی کہ جو جن کی زمینیں تھیں
جو جن کے پاس زمینیں تھیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر ایک کہہ لو کہ اتھارٹی بنا دی گئی کہ ان زمینوں کا حساب انہوں نے دینا ہے۔ اس کے بعد انڈر دی ایجوکیشنل ریفارم آل دی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ور نیشنلائز، کہ جو بھی اسٹڈی ہے وہ گورنمنٹ کروائے گی۔ ایز اے ریزلٹ آف انڈسٹریل ریفارمز آل دی بگ انڈسٹری یونٹس ور ٹیکن اوور بائی گورنمنٹ، کہ جتنے بھی گورنمنٹ جو بھی بڑی انڈسٹریز تھیں وہ گورنمنٹ نے ٹیک اوور کر لی اور گورنمنٹ نے خود چلانا سٹارٹ کر دی۔ اسٹیل مل ہو گئی، اس طرح کی جتنی بھی بڑی بڑی پاکستان اسٹیل مل ہے وہ کافی فیمس ہے۔ اس کے بعد جو بڑی بڑی انڈسٹریز تھی وہ نیشنلائز کر لی گئیں، یعنی کہ گورنمنٹ نے اون کر لیا ان کو۔ While under the labor reforms, the status of labor were uplifted. They will be provided with housing، یعنی کہ جو لیبر جب ریفارم کی باری آئی تو انہوں نے کوشش کی جو لیبر کا جو لائف سٹائل ہے، لیبر کا جو سٹیٹس ہے اس کو اپ لفٹ کیا۔ کیسے؟ They will be provided with housing, medical and educational facility without showing show cause notice. No employer can unemploy the employees، یعنی کہ ان کو ہاؤسنگ الاؤنس، میڈیکل الاؤنس، ایجوکیشنل الاؤنس وغیرہ کمپنی دے گی۔ اس کے بعد پھر کوئی بھی امپلائر کسی بھی اپنے امپلائی کو بغیر نوٹیفیکیشن کے نکال نہیں سکتا۔ جب آپ انشاءاللہ پروفیشنل لائف میں آئے گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ون منتھ نوٹس ہوتا ہے، تو 1 منتھ جو نوٹس ہے وہ انف ہوتا ہے کہ نوٹس دے کے پھر آپ اپنے بندے کو، اپنے امپلائی کو فارغ کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ اس کے بعد انڈر ایڈمنسٹریٹو ریفارم دی سول سرونٹس ور کنٹرولڈ ابو آل آن دی پریشر آف IMF۔ روپی واز ڈیویلویٹڈ، یعنی کہ IMF نے کافی پریشر دیا تھا، لیکن جو روپیز تھے، جو پاکستانی روپی تھا وہ ڈیویلویٹ کر دیا گیا۔ یہ جو چیزیں تھیں، یہ جو مطلب ریفارمز انہوں نے لائیں، کچھ چینجنگ کیں، کچھ ڈپارٹمنٹس نئے بنائے۔ اس کے بعد ٹو بوسٹ ایگریکلچر آؤٹ پٹس دی انکم اینڈ دی سپورٹ پرائز ان ایگریکلچر ور وائڈلی انٹروڈیوس۔ جو ایگریکلچر سیکٹر میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے چیزوں کی قیمت بڑھا دی، اور چیزوں کی جب قیمت بڑھی تو یہ کسان وہ کافی خوش ہو گئے کہ ہماری جو چیزیں ہیں وہ اب مہنگی بک رہی ہیں اور ہمیں پروفٹ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جو مڈل ایسٹ ہے اس کے ساتھ کانٹریکٹ وغیرہ کیے کہ ہماری لیبر یوز کرو، آپ ہمارے بندے یوز کرو، ہمارے بندوں کو کام دو۔ تو کانٹریکٹ وغیرہ تب سٹارٹ ہوئے مڈل ایسٹ کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں۔ تو لیبر جو ہے وہ باہر جانا سٹارٹ ہوئی۔ لیبر سے مراد یہ نہیں کہ ساری لیبر، وہاں پہ انویسٹمنٹ جس نے کرنی ہو بندے وہاں پہ جا کے انویسٹ کرنا سٹارٹ کر دیے، اپنا بزنس وغیرہ بنایا ادھر۔ اور جب ادھر انہوں نے کام وغیرہ کیا پاکستانیوں نے، تو پھر فارن ایکسچینج وہاں سے پاکستان آنا سٹارٹ ہو گئی، یعنی کہ ایک پاکستان کے لیے انکم کا ذریعہ بن گئی۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو انہوں نے چینجنگ کی تھی۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ جب ان کی گورنمنٹ گئی تو پھر کیا سچویشن بنی، کیونکہ ان کی گورنمنٹ چلی گئی تھی۔ اس کے بعد دوبارہ پھر 3 سال کے لیے ان کی گورنمنٹ آئی۔ جو نیکسٹ جب ان کے 3 سال ہوئے تو کافی ان کو نا ڈسٹربنس کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ان کو کافی جو ہے وہ پرابلم یہ رہی کہ جو دوسری پارٹیاں تھیں انہوں نے مل کے ان پہ الزام لگایا کہ آپ نے جو الیکشن کروایا ہے وہ ریگنگ کی ہے، آپ نے ریگنگ کی ہے، سوری، یعنی کہ آپ نے جو دھاندلی جسے ہم کہتے ہیں وہ کی ہے، اور کافی ان کو ڈسٹربنس رہی۔ ڈسٹربنس کے دوران ان کو کافی جو ریلیجن طور پہ جو ڈسٹربنس ہے وہ بھی رہی، یعنی کہ جو اپنا علماء حضرات ہیں انہوں نے جو قادیانی ہیں ان کے ساتھ کافی ان کی جو کشیدگی رہی، جس کی وجہ سے پھر ان کو کچھ علماء کرام کی محنت سے
ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو کافر قرار دے دیا آئینی طور پہ، اور قادیانی جو ہے وہ الحمدللہ کافر قرار دے چکے ہیں آئینی طور پہ۔ اب جو انہوں نے پالیسیز بنائی تھی، ان کو نقصان بھی ہوا۔ نقصان کیا ہوا؟ انہوں نے جو پبلک سیکٹر ہے، مطلب کہ جو گورنمنٹ ہے، ان کی جو چیزیں ہیں ان کو انہوں نے کافی امپروو کر دیا، لیکن جو دوسرا ادر ہے سائڈ ہے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، وہ کافی ڈسٹرب ہوا۔ پبلک انویسٹمنٹ وینٹ آن انکریز وائل دی رول آف پرائیویٹ سیکٹر وینٹ آن ڈیکریز، کیونکہ انہوں نے کیا کیا، جتنی بھی چیزیں تھیں، یعنی کہ جو انویسٹر تھا وہ ڈر گیا۔ ڈر اس لیے گیا کیونکہ اس کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ اس کے ہاتھ میں نہیں تھی تقریباً۔ دی ایکٹ آف نیشنلائزیشن گریٹلی شیٹرڈ دی کانفیڈنس آف انڈسٹریلسٹ اینڈ بزنس مین، یعنی کہ نیشنلائزیشن جب انہوں نے کرنا اسٹارٹ کیا تو بزنس مین ہے وہ ڈر گئے۔ انہوں نے بولا کہ یار میں انویسٹمنٹ تو ادھر کر دوں، لیکن کیا پتا کل کو یہ بولیں کہ اپنا بزنس مجھے تو اتنے پیسے لو اور جاؤ۔ دی پرائیویٹ انویسٹمنٹ ان مینوفیکچرنگ ڈیکریز ٹو اے لارج ایکسٹینٹ، انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو مینوفیکچرنگ ہے وہ کم ہوگی، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ بزنس مین ڈر گئے تھے۔ دی انویسٹر اسٹارٹ ڈائیورٹنگ دیئر ریسورسز ٹو کامرس، پرچیز آف لینڈس، گولڈ اینڈ شاپنگ پلازاز where they had no to face the resistance on the part of ٹریڈ یونین۔ یعنی کہ انہوں نے کیا کیا، جو جتنے بھی انویسٹر تھے انہوں نے کامرس والی سائڈ پہ، یعنی کہ تجارت پہ جو ہے نا وہ فوکس کرنا شروع کر دیا، زمینیں پرچیز کرنا شروع کر دیں، گولڈ پرچیز کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، شاپنگ پلازاز بنانے شروع کر دی، اس طرح کی جو چیزیں وہ انہوں نے اس پہ انویسٹ کرنا سٹارٹ کر دیا۔ جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اس کی وجہ سے جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ بھی کافی جو ہے وہ سفر ہوا، کیونکہ ایک ٹائم آیا جب مطلب کبھی فلڈ کی وجہ سے، کبھی کوئی اور کی چیز کی وجہ سے، کبھی پانی کی وجہ سے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ اس کو ایگریکلچرل سیکٹر کو نقصان رہا۔ ایک ٹائم تو یہ آیا کہ جب ٹیکسٹائل کا ٹائم تھا، ٹیکسٹائل جو مل ہے، ٹیکسٹائل جو سیکٹر ہے اس میں اتنا ڈاؤن ہوا 1976 میں کہ انہوں نے باہر جو چیزیں تھیں وہ بھیجنے کی بجائے امپورٹ کر دی، یعنی کہ پاکستان جو ہے ایکسپورٹ کرتا چیزیں کاٹن وغیرہ، لیکن ایکسپورٹ سے کی بجائے انہوں نے امپورٹ کرنا شروع کر دی۔ یہ کچھ چیزیں تھیں، آگے بھی ہیں یہ کچھ چیزیں، یہ ان کے ڈرا بیکس ہیں جو میں نے پڑھ لی ہیں، آپ کو ابھی کچھ کر دیے ہیں، یعنی کہ شارٹ سمرائزڈ کر دیے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو انشاءاللہ ملتے ہیں زوم کلاس میں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔